تو اپنا پیٹ یہ ہمارے لوگوں سے بھرتے رہے، اور پھر وہاں جب گھر میں لے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے یہ مال غنیمت ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی قصور تھا اور ہمارے لوگوں کا یہ بالکل جرم تھا کہ اپنی مسجدوں میں اور اپنے جو ہے نا علاقے کے لوگوں سے ان کو چندہ کرواتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ اس پروان چڑھے کہ ان کو یہ آج جرأت اور ہمت ہوئی کہ پہلے تو آج تک یہ لوگ نماز میں رفع دین نہیں کرتے، اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے پیچھے قرات جو ہے نا وہ یہ رفع دین جو ہے نا وہ نہیں کرتے، نماز نہیں ہوتی، قرات نہیں کرتے اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، یہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے نہیں ہوتے، صرف ان مسائل میں بات تھی۔ لیکن ابھی ان کی جرت دیکھیں اور دیدہ دلیری ان کی دیکھیں کہ علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر یہ بات کرنے کی جرت کرتے ہیں، اور ان کمینوں کی شکلوں دیکھو تو ایسے جیسے کوئی خنزیر ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا کی جو ہے نا وہ مار ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 15 سال پہلے ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں جو کہ ان کے مایا ناز شاگرد ہیں، راول پنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ آج غیر مقلدین یہ ان مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، رفع دین پر بات کرتے ہیں، تقلید پر، قرات خلف الامام پر، دیگر مسائل کے اوپر، لیکن ایک وقت آئے گا کہ غیر مقلدین ان تمام موضوعات سے شکست کھا جائیں گے اور پھر جو ہے عقائد کی طرف یہ کوشش کریں گے اور عقائد پر بات کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو حضرت کی پیشین کوئی بالکل جو ہے وہ صحیح نکلی، اور یہ غیر مقلدین کی بھکلاہٹ اور ان کی واضح شکست ہے۔ دیکھیے وہ مسائل جن کے اوپر ان کے اکابرین ہم سے لڑتے رہے، ان کے بڑے جو ہے نا وہ ہم سے لڑتے رہے، جن کا یہ آج نام ہی نہیں بتاتے ہیں۔ جیسے کہ کل مناظرے میں آپ کے سامنے یہ ساری حقیقت تھی کہ دیکھو جو بندہ حلالی ہو، جس کا کوئی باپ ہو اور پورے محلے کے اندر پتا ہو، پورے علاقے میں پورے ملک کے اندر پتا ہو کہ فلاں آدمی کا باپ فلاں ہے، تو جب ہر جگہ پر مشہور ہو اور اس بندے کو بھی اطمینان ہو کہ میرا وہی باپ ہے، وہ بالکل نہیں شرمائے گا، بڑی خوشی سے بتائے گا یہ میرا ہی باپ ہے۔ اور جس کا باپ کوئی نہ ہو، بلکہ اس بچے کو جو ہے وہ یہ ایدی والوں کے پاس یہ لوگ چھوڑ گئے ہوں، اس کی ماں چھوڑ گئی ہو، تو وہ بچے نے بڑے ہو کر کیا کہنا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ باپ تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی حرامی بچہ ہے، اس کا باپ تو کوئی متعین ہے نہیں کہ کون ہے کون نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بالکل یہی حال ان غیر مقلدین یتیموں کا ہے کہ اپنا یہ باپ نہیں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ان کے اوپر یہی بددعا ہے۔ اور کیا اس سے یہ بڑھ کر اور جو ہے نا بددعا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے 10 اکابر کے یہ نام نہیں بتا سکے، 10 اکابر کے یہ نام نہیں بتا سکتے جن کے اوپر جو ہے ان کو مکمل اعتماد ہو۔ انگریز دور کے بعد 10 اپنے اکابر کے نام نہیں بتا سکتے، کہتے ہیں جی حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے نا وہ ہمارے اکابر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غیر مقلدین نے جو بکواسات لکھی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تو آپ حیران رہیں گے کہ غیر مقلدین اولیاء اللہ کے جو ہے نا وہ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ آپ نے ایک تو سنا ہے، لیکن حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ہمارے پاس موجود ہے کہ غیر مقلدین لوگ، یہ زبیر الرضی غیر مقلدین کا بڑا عالم ہے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کذاب لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو عالم ہیں انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اوپر، ان کے عالم میں ارشاد الحق عصری فیصلہ آبادی، اس نے توضیح الکلام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے۔ ایک ان کے عالم داؤد ارشد نے حدیث اور اہل تقلید میں جرح کی ہے، ایک ان کے عالم ہیں پروفیسر عبداللہ ناصر ہیں، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ محدثین کی نظر میں، یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اپنے صحافی ہیں اختر کشمیری، اس کا سفر نامہ ایران، یہ آتش کدہ ایران کے نام سے چھپا ہے، اس کے اندر لکھا ہے
کہ اختر کشمیری جس وقت ایران کے اندر پہنچا تو اس نے کہا کہ اہل حدیثوں کا اور شیعوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کتابیں جو انتشار پھیلانے والی ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے اور تم اپنی کتابیں ختم کر دو، لہذا تم جو ہے وہ اصول کافی ختم اس کو جلا دو اور ہم اپنی طرف سے بخاری شریف کو جو ہے نا آگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ غیر مقلدین کے ہاں ادب اور احترام ہے بخاری کا، اور یہ قدر ہے بخاری کی۔ اس کے علاوہ ان کے اور دوسرے عالم حکیم فیاض عالم صدیقی، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کے اوپر اتنی جرح کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی 9 سال والی جو حدیث ہے، کہتا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف فرمائے کہ نہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کیا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف میں واضح طور پر باب باندھا ہے، باب من اجاز طلاق ثلاث، کہ باب ہے جو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کا نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دی جائیں 3 ہوتی ہیں، تو یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے اکابر ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیاس جائز ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے اوپر جو ہے نا مستقل باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک 2 ہاتھ سے مسافہ ہے۔ تو لوگوں نے ان کے اسی جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کو سمجھا کہ یہ واقعتاً اہل حدیث ہیں، جبکہ یہ اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ منکر حدیث ہیں، اور ان کا اپنا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک یہ اپنے کسی بڑے کا نام بتا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو 10 کی گنتی، یہ کوئی زیادہ گنتی نہیں تھی، 10 آدمی اپنے پیش نہیں کر سکے جن کے اوپر جو ہے نا ان کو اعتماد ہو۔ اس وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ غیر مقلدین سے نفرت آمیز لہجے کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ دن بدن جو ہے وہ ان سے متنفر ہو رہے ہیں کہ ان کے ایسے عقائد ہیں۔ لوگ تو ان کے قریب آتے تھے کہ بھئی ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، اور یہ گزوں کے ساتھ ان کی داڑیوں کو جو ہے ماپتے تھے، لیکن لوگوں کو تو اب پتا چلا ہے کہ نہیں، یہ تو سکھوں جیسی داڑیاں ہیں۔ جس طرح سکھوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے نا وہ داڑیاں رکھی ہیں، لیکن اندر سے یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ جو داخل ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر الاتحاد ORG کے اندر آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ ایسی ہماری جو ہے نا CDs ملیں گی جو اسی موضوع کے اوپر ہے کہ غیر مقلدین سے تائب افراد کے انٹرویوز، اس میں ان سے جتنے لوگ تائب ہوئے ہیں ان کے انٹرویو موجود ہیں، جو انہوں نے اندر جا کر جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ باہر سے تو نعرہ ہے قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن اندر جو ہے وہ غیر مقلدین کا کیا عقیدہ ہے اور کس طرح جو ہے وہ غیر مقلدین جو ہے نا وہ کفر شرک سے پر ہیں، یہ جو بندہ ان کے اندر مذہب میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے۔ اولاً تو یہ بندے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، بس بخاری شریف سے ایک حدیث دکھا دی رفع دین کی اور کہا کہ دیکھو یہ ترجمے والی بخاری ہے، اس کو تم خود پڑھ لو تو آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ اس میں رفع دین کے انہوں نے رفع دین سے منع کیا ہے، ادھر نبی کی حدیث بخاری کے اندر جو ہے رفع دین کی ہے، اب آپ بتاؤ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے جی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادھر امام حنیفہ قول ہے، تو حدیث جو ہے نا وہ کون چھوڑتا ہے، تو لہذا جو ہے نا رفع دین کرنا چاہیے۔ لیکن اگلی بات تو یہ مغالطہ دے کر وہ نہیں بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو رفع دین کے قائل نہیں ہے تو ان کے پاس بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی،